صبح نہار منہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، ساری زندگی گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی سورت ہے کہ اگر آپ اس سورت کو وظیفہ صبح نہار منہ پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال آپ کا گھر دولت سے خالی نہیں رہے گا۔ جو بندہ بھی نہار منہ اس سورت کو اس طرح سے پڑھے گا جیسے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو اس بندے کے ہاتھ میں گویا الادین کا چراغ آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، غریب جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج بھی یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالا مال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج ایسی صورت کا عمل آپ کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا جس کو ہم روزانہ 5 وقت کی نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اگر نماز میں ہم اس صورت کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، تو اندازہ لگائیے کتنا قیمتی عمل ہے، یہ کتنی قیمتی صورت ہے جس کا عمل آج آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز پہ بھی ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے اس کو کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے، اس کا کاروبار ترقی کرے، جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اسے روز تھانے کچہری میں جانا پڑتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہے، قرض اتارنے کا کوئی چانس اس کو نظر نہیں آتا، وہ قرضے میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کرے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آج ایسا عمل بتایا لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ ناظرین، آج کا عمل سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ دوستو، آج اس عمل کو سمجھ کر کیجیے گا، توجہ کے ساتھ کیجیے گا۔ جو بندہ اس عمل کو آج کے دن سمجھ کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماریوں کے لیے اگر اس عمل کو کر لے تو ان کو شفا ملے گی۔ بے روزگار کرے گا تو اس کو روزگار مل جائے گا۔ اگر مفلس محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس کے جتنا کوئی شخص مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یقینی عمل ہے کہ آپ ایک بار آزما کر دیکھیں، پھر آپ اپنی آنکھوں سے خود اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ کسی اور آسمانی کتاب میں ہے۔ تفسیر کبریٰ میں یہ بات موجود ہے۔ یہ سمجھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس عمل کو کرنا کتنا ضروری ہے۔ تفسیر کبریٰ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، اور ان ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ یعنی ان 400 صحیفوں کا جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں میں رکھ دیا، پھر ان کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ قرآن پاک کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رکھ دی ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک دیکھنے میں تو علم سے لے کر سورہ ناس تک ہے، لیکن اس کے اندر اتنا علم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جمع کر کے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس
صورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اندازہ لگائیے اس صورت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنا بلند مقام ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنی قیمتی صورت ہے۔ اس صورت کی 7 آیاتیں ہیں، آپ نے یہ 7 آیات پڑھنی ہیں۔ جو شخص بھی یہ صورت پڑھ لے گا تو جو دعا مانگے گا، وہ اگر لا علاج مرض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرمائے دیتے ہیں۔ لیکن اس صورت کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا جس وقت بھی آپ کو وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد نہار منہ آپ بھی عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور عمل کتنے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے تازہ وضو کرنا ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس صورت کو پڑھنا ہے۔ یعنی اس کی شرط ہے کہ اس صورت پڑھتے وقت آپ کو ہر صورت باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی باتوں کا جواب نہیں دینا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ بس آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان شرائط پر عمل کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملیں گی۔ اب اس کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس صورت اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ آپ صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ جائیں، فجر کی نماز کے لیے وضو کریں، فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں اور خواتین گھر میں فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ، اسی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 5، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو جو نماز والا درود پاک ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کروانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپ والی محبت پیدا کروانا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت بھی ہے۔ آپ اس سورت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔
اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ دو بار ہو گیا، یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: نماز فجر ادا کرنے کے بعد نہار منہ سب سے پہلے 5، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے تو اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ضرور رکھیے گا۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اس پر دم کر دینا ہے۔ اب یہ پانی جس مرض کو آپ پلائیں گے انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے جہاں آپ کی دکان ہے یا جہاں آپ کا کاروبار ہے اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو وہاں اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور چھڑکنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار پھر سے چل پڑے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی لا علاج مرض ہے تو وہ اس پانی کو تھوڑا سا روزانہ پی لے تو انشاءاللہ اس کی جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے جب میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو بھی آپ زبان سے کہیں گے وہ آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین اور کامل بھروسے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔